بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو کہ امریکہ کے دورے پر ہیں، دورے کے دوران ان کی جو اہم ترین ملاقاتیں ہیں وہ جاری و ساری ہیں، اور اس کے اندر جو پاکستان کے سیاسی حالات، معاشی حالات، ان کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، اور پینٹاگون سے لے کے سینٹ کام کے سربراہان کے ساتھ، وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمانوں کے ساتھ، عہدیداروں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جنرل عاصم منیر نے وہاں پر ریاست کیلیفورنیا میں بہت اہم ترین کاروباری شخصیات کے ساتھ، کاروباری لوگوں کے ساتھ ملاقات کی ہے، ان کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، بات چیت کی ہے، اور جو پاکستان کا موقف ہے، نقطہ نظر ہے، پاکستان کی جو پوزیشن ہے، پاکستان کے جو حالات و واقعات ہیں، ان سے متعلق آگاہ کیا، اور سلوشن وہ انہوں نے ان کے سامنے رکھا ہے، اور وہاں پر عمران خان کے متعلق بات کی گئی، عمران خان کے خلاف ہونے والی انتقامی کارروائی، عمران خان کے جو پچھلے 2 سال کے تمام تجربات، معاملات، ان کے اوپر بھی ڈسکشن کی گئی، اور یہیں سے رہائی کا پہلو نکلتا ہے۔ آپ نے اس معاملے کو سمجھنا، دیکھیں، جنرل عاصم منیر بڑی ہی ایک ہمہ گیر شخصیت ہے، اور جنرل عاصم منیر نہ صرف دفاعی معاملات کے اندر، جو عسکری معاملات ہیں ان کے اندر، انٹیلیجنس کے معاملات، کیونکہ جنرل عاصم منیر DGI بھی رہ چکے ہیں، تو عسکری، دفاعی، انٹیلیجنس، یہ تمام کے تمام معاملات بڑی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور ان کو پرکھتے ہیں، اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور اس کے ماہر بھی ہیں۔ تو جنرل عاصم منیر کو اس لحاظ سے یہ تو ایک خاص حیثیت اور مقام حاصل ہے۔ اس وجہ سے جنرل عاصم منیر جب بھی بیرون ملک کا دورہ کرتے ہیں تو ان کے پاس نہ صرف یہ دفاعی لحاظ سے، انٹیلیجنس کے لحاظ سے اہم ترین تمام تر معلومات اور اہم ترین چیزوں سے متعلق نالج ہوتی ہے، بلکہ فائنینشل معاملات کے اندر، دیکھیں، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ یہ عمران خان نے وہ ویژن اور سوچ دی تھی کہ ہمیں ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ اور اس کا سربراہ چاہیے جو کہ عسکری معاملات کے ساتھ ساتھ جو فائنینشل معاملات ہیں، دفاعی معاملات کے ساتھ ساتھ جو معیشت کے معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، ان کے اوپر بھی گرپ رکھنے والا ہو، ان کے اوپر بھی کمانڈ رکھنے والا ہو، ان کے اوپر بھی اس کی پوری گرپ ہو، تاکہ وہ اس کو پتہ ہو کہ کس طرح سے سیکیورٹی کو پاکستان یا دنیا بھر کے کسی بھی ملک کی سیکیورٹی کو کس طرح سے اس کی فائنینشیل سیکیورٹی کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ تو جنرل عاصم منیر کے پاس یہ اہم ترین کمانڈ حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی جو عسکری معاملات کے ساتھ ساتھ معاشی معاملات، اور دونوں کو کس طرح سے لنک کر کے پیرلل ایک ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق ان کو سمجھ بوجھ ہے، وہ پتہ ہے، اور معاملات کو آگے بڑھانا جانتے ہیں۔ اب جنرل عاصم منیر کے پچھلے دنوں جو اہم ترین کچھ عرصہ پہلے جو سٹیپس لیے تھے جنرل عاصم منیر نے پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ کے خلاف، یا اسمگلنگ کے خلاف، اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف، اس کا پازیٹیو رزلٹ نکلا۔ یہ عمران خان نے وہ ویژن دیا تھا۔ دیکھیے، پاکستان کے اندر المیہ ایک تو یہ ہے کہ جو یہاں پر چیزوں کو سمجھتا ہے، ان کی اہمیت کو جانتا ہے، اور ویژن رکھتا ہے، جیسے عمران خان ہے، اس کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اس کے خلاف انتقامی کارروائی کی جاتی ہے، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جاتا ہے، اس کو اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب یہ جو شریف خاندان، زرداری خاندان، جو کہ پراپرٹی ڈیلر ہیں، یا لوہار ہیں، یا دکاندار ہیں، یا اس طرح کے لوگ ہیں، ڈیلر، اور ڈیلیں کرتے ہیں، اور سیاست، اقتدار کی خاطر، اپنی پاور کی خاطر، عہدوں کی خاطر، گاڑیوں کی خاطر، اور سیکیورٹی پروٹوکول کی خاطر، لوٹ مار کی خاطر جو آتے ہیں، ان کا ویژن نہ ہوتا ہے، نہ ویژن ہوتا ہے، نہ ان کے پاس سوچ ہوتی ہے، نہ ان کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے، نہ عسکری معاملات، نہ دفاعی معاملات کے بارے میں ان کو پتہ ہوتا ہے۔ شریف خاندان، نواز شریف، اس کا یہی حال ہے، اس کی سوچ آگے جاتی نہیں، پاوے کھدے اور نہاری اور ہریسے سے آگے اس کی سوچ نہیں جاتی، اس کو نہیں پتا ریاستوں کے معاملات، حکومتوں کے معاملات، ملکوں کے معاملات، دنیا کے معاملات۔ یہ عمران خان کے اندر وہ ویژن تھا، اور عمران خان نے اس ویژن کا کئی ایک مرتبہ
اظہار کیا۔ آج جنرل آصم منیر کافی عرصے بعد پاکستان کو ایک ایسی شخصیت ملی ہے آرمی چیف کی حیثیت میں، بطور آرمی چیف، کہ انہوں نے جو پاکستان کے سیکورٹی کے معاملات اور فائنینشیل جو معاملات ہیں ان کو سمجھا اور لنک کر کے کس طرح سے لے کر چلنا ہے، یہ جنرل آصم منیر بخوبی جانتے ہیں۔ تو آج جنرل آصم منیر کی جانب سے عالمی سطح کے اوپر امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ، بزنس مینوں کے ساتھ ملاقات میں یہ اہم ترین تجزیہ سامنے رکھا گیا ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے جو انٹرنل، جو ان کی اندرونی صورتحال ہے، اور بیرونی طور پر جو سرمایہ کار ہیں، انویسٹرز ہیں، وہ کس طریقے سے پاکستان کے حالات و واقعات کو بہتر کر سکتے ہیں اور ان کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو جنرل آصم منیر نے جو پاکستانی کمیونٹی اور اوورسیز انویسٹر ہے، جو کہ ارب پتی لوگ ہیں، ارب پتی، امریکہ کے اندر ایسے سینکڑوں پاکستانی ہیں جو کہ ارب پتی ہیں، اربوں ڈالرز کی ان کے پاس نہ صرف وہاں پر پراپرٹیاں، جائیدادیں ہیں، ان کے پاس دولت ہے، وہی اگر صرف پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر دیں، ان کی جانب سے ایک نقطہ اٹھایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ابھی حکومت ہے یا پچھلے 2 سالوں میں پی ڈی ایم حکومت رہی، اور آگے جو اپ کمنگ حکومت ہے جس میں نواز شریف کو نواتو آ کے تیار کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو ویسے ہی لوٹ مار میں، کرپشن میں، منی لانڈرنگ میں بڑے ماہر ہیں، ہمارا پیسہ بھی کھا جائیں گے، تو ہمیں اپنے خون پسینے کی کمائی کو ان کے ہاتھ میں نہیں دینا، ان کو تو نہیں پکڑانا۔ اس وجہ سے یہ جو ان کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا ہے، ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ہمیں عمران خان جیسا ایک ایماندار، دیانتدار، امانت دار اور صاف اور شفاف، کرپشن سے پاک ایسا شخص چاہیے جس کے اوپر ہمیں اعتماد ہو، اور جو ہمارے پیسوں کے بارے میں سوچ رکھتا ہو، اس کا تحفظ کرنا جانتا ہو، اور اس کو صحیح جگہ کے اوپر انویسٹ کرنا، استعمال کرنا جانتا ہو۔ ہم تو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تیار ہیں۔ جنرل آصم منیر نے جب ان کے سامنے معاملہ رکھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو تیار ہیں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کو، لیکن ہمیں اپنی جو خون پسینے کی جو کمائی ہے، اس کے تحفظ کی گارنٹی کون دے گا؟ کیونکہ وہاں پر اگر شریف خاندان حکومت میں بیٹھا ہوگا تو انہوں نے وہاں سے پیسہ اکٹھا کرنا اور 5% یا 10% لگا دینا، باقی سارا لندن کے فلیٹوں کے اندر شفٹ کر دینا۔ تو ہماری خون پسینے کی کمائی ان کے لیے تو نہیں ہے، تو پاکستان کے لیے ہے۔ اس وجہ سے عمران خان کی تائید اور سپورٹ یہی عمران خان کی رہائی کا راستہ نکالتی ہے، اور اسی وجہ سے جنرل آصم منیر بھی کنونس ہو گئے ہیں۔